عقیدہ ختم نبوت، اس کے گرد جو آپ نے یہ جو خاردار باڑ جو ہے وہ کھینچی ہوئی ہے جی جی اور کرنٹ بھی چھوڑا ہوا ہے، یہ نہ صرف یہ خاردار باڑ لگائی ہوئی ہے جی جی یہ دیکھ رہے ہیں، جی بالکل، بلکہ پہلے تو کرنٹ چھوڑا ہوا ہے، ایک کاپر وائر بچھائی ہوئی ہے ننگی، جی خبردار کسی نے جرت کی ادھر جانے کی، وہ آخر کیا وجہ ہے کہ جو ادھر جائے گا تو جو آپ کو اندیشہ ہے، خطرہ ہے، کس چیز کا خطرہ ہے؟ اگر یہ ختم نبوت عقیدہ حق ہے کوئی خطرہ ہونا چاہیے؟ جی بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ حق کی پہچان ہی یہ ہے، پورے قرآن میں آپ دیکھیں بار بار آتا ہے کہ حق تو کہتا ہے ببانگ دول کہتا ہے بھائی میرا رد کر کے دکھاؤ، مجھے غلط ثابت کر کے دکھاؤ، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ایسا ہی۔ ایک اور مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مثال کے طور پر آپ بازار میں ہیں، آپ کی دکان ہے، جو مال آپ بیچ رہے ہیں اسی طرح کا مال اور دکان والوں کے پاس بھی ہے، ٹھیک ہے، جی وہاں پر میری دکان بھی ہے، میرے پاس گاہک جو آتا ہے، پہلی بات میں کوئی شور نہیں مچایا رہا، میں آرام سے سکون سے بیٹھا ہوں، کیوں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے میرے پاس ایک نمبر خالص مال ہے، میرے پاس ایک نمبر خالص مال ہے، مجھے پتا ہے کہ پورے بازار میں باقی سب کے پاس دو نمبر مال ہے جعلی، لہٰذا اگر کوئی اصل مال کا طلبگار ہوا تو وہ گھوم پھر کے یہیں آئے گا، اس لیے مجھے شور مچانے کی، گلا بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا ہی ہے نا؟ جی بالکل۔ پہلی بات۔ دوسری بات، اگر کوئی آتا ہے آ کر کہتا جی میں نے ذرا یہ شاید دکھائیے گا، میں نے ذرا اس کو دیکھ پرکھ لوں، آپ کوئی رکاوٹ، یہ میں رکاوٹ لگاؤں اس کے اوپر؟ نہیں بھائی، آپ اس کو نہیں، دور سے دیکھو، نہیں ایسا بالکل نہیں کہیں گے آپ۔ جی جی بالکل کہیں گے؟ بالکل بھی نہیں۔ نہیں کہیں گے۔ نہیں۔ لیکن اس کے برعکس آپ کے پاس ہے مال دو نمبر جعلی، آپ کیا کریں گے؟ پہلی چیز آپ شور مچائیں گے، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، زبردستی لوگوں کو دھکیلیں گے، پہلی بات آپ دکان میں۔ دوسری بات، کیا آپ گاہک کو تحقیق کرنے دیں گے؟ نہیں بالکل بھی نہیں، کیوں؟ کیونکہ مال جعلی ہے تو اس کو پتہ لگ جائے گا کہ جعلی مال ہے۔ ہاں، کیوں؟ آپ کو پتا ہے کہ میرا مال جعلی ہے، اگر اس نے تحقیق کی تو میری جعل سازی ایکسپوز ہو جائے گی، میرا پردہ چاک ہو جائے گا۔ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل کلیئر ہو رہا ہے۔ یہ ابھی بھی کلیئر نہیں ہو رہا؟ بالکل کلیئر ہو رہا ہے۔ ہو رہا ہے نا؟ جی یعنی کہ یہ چیز طے ہو گئی کہ اگر کوئی آپ کو تحقیق سے روکتا ہے، اگر کوئی آپ کہتا ہے جی مجھ سے لو، مجھ سے مال لو، مجھ سے شے لو، مجھ سے دین لو، مجھ سے بات لو، مجھ سے رہنمائی لو، میرے پاس حق ہے، مجھ سے حق لو، اور وہ آپ کو تحقیق بھی نہیں کرنے دیتا بلکہ الٹا تحقیق سے روکتا ہے، تحقیق کے اوپر باڑ لگا دیتا ہے، کرنٹ لگا دیتا ہے، تالے لگا دیتا ہے، نہیں اندر جائے، آپ تحقیق کر نہیں سکتے، اور یہ تو باطل ہونے کی پہچان ہے یا نہیں؟ جی بالکل۔ دنیا کی کوئی طاقت میری اس بات کو غلط ثابت کر کے دکھائے، غلط ثابت کر سکتے ہیں؟ نہیں ممکن ہی نہیں ہے۔ بتائیں نا۔ جی بالکل، یہ تو حقیقت ہے، اس میں ممکن ہی نہیں ہے۔ لہذا اگر یہ سچے ہیں تو بھائی، اگر یہ سچے ہیں تو یہ تحقیق کرنے دے لوگوں کو خود کہیں لوگوں کو بھائی جو بھی نبوت کا دعوے دار ہے اس کے پیچھے پڑ جو اسے کو دلیل دے، اپنے آپ کو سچا ثابت کر، ان کو تو یہ کرنا چاہیے، ان کا کردار تو یہ ہونا چاہیے۔ اگر عقیدہ ختم نبوت حق ہوتا تو میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، ان کا ملاٹوں کا کردار پتہ کیا ہوتا؟
اگر عقیدہ ختم نبوت حق ہوتا تو ان ملاٹوں کا کردار یہ ہوتا کہ یہ ساری کی ساری عوام کو یہ جلسے جلوس کرتے. کیوں کرتے؟ اس وجہ سے کرتے، لوگوں کو کہتے کہ اس کے پیچھے پڑ جو، اس وقت اس کی جان نہیں چھوڑنی جب تک یہ دلیل پیش نہ کرے، اپنے آپ کو سچا ثابت نہ کرے. ٹھیک ہے نا؟ جی یہ نہ کہتے جاؤ اس کو گالیاں دو، بکواسات کرو، نہیں، بلکہ کہتے اس کے پیچھے پڑے جاؤ، کامنٹس کرو، اس سے کوئی دلیل پیش کر، دلیل پیش کر، اپنے آپ کو اپنے سچا ہونے کی دلائل دے، دلائل دے. یہ تو کیا کردار ہے ان کا؟ بتائیں نا. جی جو ان کا کردار ہے، حق کیسا کرتا ہے؟ 1 کروڑ سے زیادہ قتل کی دھمکیاں، 1 کروڑ سے مور دین 10 ملینز کتنی قتل کی دھمکیاں، اور جو گالیاں ہیں، جو بکواسات ہیں، جو ملامتیں ہیں، جو تہمتیں ہیں، ان کا کوئی شمار ہی نہیں ہے، ان کا کوئی جی ان کا کوئی شمار ہی نہیں ہے. شمار ہی نہیں ہے. تو مجھے میرے پیارے بھائی یہ بتاؤ، کیا اہل حق جو ہوتے ہیں، جو حق ہوتا ہے وہ اس طرح کرتا ہے جو ان کا کردار ہے؟ نہیں. لہٰذا اس بنیاد پر، اس پہلو سے بھی ان کا جو عقیدہ ختم نبوت ہے اس کے پرخچے اڑ گئے. اگر عقیدہ ختم نبوت حق ہوتا تو کبھی بھی اس کے گرد یہ باڑ نہ لگائی جاتی کہ نہ تحقیق نہیں کرنی، ورنہ مرتد ہو جاؤ گے، دار اسلام سے خارج ہو جاؤ گے، کافر ہو جاؤ گے، نکاح ٹوٹ جائیں گے. اور سب سے مزے کی بات یہ، سب سے پہلے نکاح ٹوٹتا ہے بات بات پر. اگر اے ملاٹوں کے پیچھے چلنے والوں، اے عقل کے اندھو، اگر تم لوگ سچے ہوتے تو تم لوگ کبھی بھی گالیاں نہ دیتے. اور گالیاں کون دیتے ہیں؟ یہ کن کی سنت ہے؟ ذرا قرآن اٹھا کر دیکھو، پورے قرآن میں دکھاؤ کیا مومن گالیاں دیتا ہے؟ جی وہ مومن تو رب کا روپ ہوتا ہے، مومن تو رب کا اسم ہے. مومن گالیاں دے گا؟ اگر مومن کے ساتھ اگر زیادتی ہوتی بھی ہے تو مومن چیختا چلاتا نہیں، صبر کرتا ہے. مومن گالیاں نہیں دیتا، مومن بکواسات نہیں کرتا، مومن تہمتیں نہیں لگاتا، مومن بہتانات نہیں باندھتا، مومن ملامتیں نہیں کرتا، مومن ذاتی اناد نہیں پالتا. جی بالکل ایسا ہی ہے. پھر اس سے بھی بڑھ کر بغیر تحقیق کے، یعنی بغیر سامنے والے کی بات سنیں، جب اللہ، یعنی جب یہ تم لوگ کہتے ہیں نا ہم قرآن کے ماننے والے، جب قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر ایک کی بات سنو، جہاں سے بھی کوئی آواز بلند ہوتی ہے وہ بات سنو، تو تمہیں کان کیوں دیے گئے؟ اس لیے دیے گئے نا. جی اگر سننی نہیں تو کان کٹوا دو، جی نکلوا دو. جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بات سنو، جب تک کہ مکمل بات سن نہیں لیتے اس وقت تک تم کوئی رائے دینے کی اہلیت نہیں رکھتے، قدم نہیں اٹھا سکتے. تمہاری اپنی روایات ہیں، خود کہتے ہو جی محمد نے کہا کہ کسی بھی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دے. یعنی بغیر تحقیق کے عمل کرنا، بغیر کامل علم کے عمل کرنا، یہ جھوٹا کاذب کذاب ہونے کی پہچان ہے. جی کبھی آپ نے دیکھیں، جو بھی بندہ جو احمد عیسیٰ کے بارے میں فیصلہ سناتا ہے، جو کذاب ہے، یہ گالیاں دیتا ہے، جو بھی، یہ کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں جج کی کرسی پر بیٹھنا. ججمنٹ، آپ ججمنٹ دے رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کی عدالتوں کے اندر ایسے جج بیٹھ جائیں، ایسے جج بیٹھ جائیں کہ جو ملزم ہے اس کی بات نہ سنیں، یا مدعی جو ہے اس کی بات نہ سنیں، محض یک طرفہ، یعنی کہ وہ جج دیکھے کہ میرا رشتہ دار کون ہے، میرے فرقے کا کون ہے، لہٰذا وہ فرقے کی بنیاد پر فیصلہ سنا دے، تو تمہارے اوپر کیا گزرے؟ کیا اسے حق کہو گے؟ جی بالکل بھی نہیں. کیا تم جج، یعنی کہ کیا وہ جج ثابت ہوں گے؟ پھر انہیں جج کہا جائے گا؟ نہیں. تم جب اپنے آپ کو جج کی کرسی پر براجمان کر ہی رہے ہو تو کیا تم نے احمد عیسیٰ کی بات سن لی؟
پورے کا پورا قرآن جو ہے وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ غور و فکر کرو. تمہیں سننے کے لیے کان دیے گئے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی گئی، جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی، لہذا سنو، دیکھو اور سمجھو. وہ تم کفر پہ کفر کیے جا رہے ہو، ساتھ میں مومن ہونے کے بڑے بڑے دعوے بھی کیے جا رہے ہو. یہ ہوتا ہے مومن گالی دیتا ہے. بھائی کبھی مجھے یہ بتائیں کہ کبھی آپ نے دیکھا کہ پھولوں سے بدبو آ رہی ہو؟ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے. پھول سے بدبو آ سکتی؟ نہیں. اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ بھائی یہ پھول ہے اور جس کے بارے میں دعویٰ کر رہا ہے وہ پھول ہے، وہاں سے آ رہی ہو بو، سڑان اٹھ رہی ہو، تو آپ مان لیں گے وہ پھول ہے؟ نہیں مانیں گے. اگر پھول ہوتا تو بو آتی، سڑان آتی؟ نہیں، خوشبو آتی. بالکل اسی طرح اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں حق پر ہوں، میں اہل حق ہوں، میں مومن ہوں، تو وہ گالی دے سکتا ہے، وہ بکواس کر سکتا ہے، وہ ملامت کر سکتا ہے، وہ تہمت لگا سکتا ہے. جی نہیں. بتائیں نا. نہیں، گالیاں کبھی بھی نہیں دے گا وہ. تو ان کا کردار آپ کے سامنے ہے. آپ بتائیں ختم نبوت جو ان کا حق ثابت ہوتا ہے؟ جی یہیں سے غلط ثابت ہو جاتا ہے. اگر یہ حق ہوتا، یہ تو میرے پر بھائی ہم بتایا ہر پہلو سے بات کریں گے. اگر عقیدہ ختم نبوت حق ہوتا تو اس کے گرد یہ باڑ قائم کی ہوئی ہوتی. اگر ان کو خطرہ کیا ہے، ان کو تو خوش ہونا چاہیے کہ بھائی کسی شخص نے دعویٰ کیا، ان کو تو خوش ہونا چاہیے اس نے دعویٰ کیا ہے، اب یہ جھوٹا ثابت ہوگا، یہ دلیل پیش نہیں کر پائے گا، اپنے آپ کو سچا ثابت نہیں کر پائے گا، لہٰذا ذلیل ہو جائے گا، ہمارا عقیدہ ختم ہو جائے اور مضبوط ہوگا. جی خوش ہونا چاہیے، لیکن کیا ہے یہ الٹا روکتے ہیں. یہ جو باڑ قائم کی، یہ اس کے باطل ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے. یہ بھی بڑے دلائل جو ہیں ان میں سے ایک یہ ہے. اس پہلو سے بھی ہم نے تمہارے جو ختم نبوت ہے اس کی حقیقت چاک کر کے رکھ دی. تم لوگوں کو تحقیق سے روکتے ہو. کیوں روکتے ہو؟ اس کی وجہ یہ تمہیں پتا ہے کہ تم باطل ہو. اگر تحقیق کسی نے کر لی تو پھر تمہارے چنگل سے آزاد ہو جائے گا، تمہاری دکانداریاں بند ہو جائیں گی، تمہارے چندے کم ہو جائیں گے، تمہارے پیٹوں میں جو تم لوگوں کا ناحق مال کھا رہے ہو نا، لوگوں سے مال کھا رہے ہو کہ ہم تمہیں دین دے رہے ہیں، ہم تمہیں ہدایت دے رہے ہیں، تم ہدایت نہیں دے رہے. تم ہدایت کے نام پر ان سے ان کا مال کھا رہے ہو، لیکن بدلے میں ان کو باطل دے رہے ہو، جھوٹ خرافات تھما رہے ہو. تم ان کا مال بھی باطل کھا رہے ہو. جی ناحق کھا رہے ہو. جی بالکل کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی ایک بات کلیئر ہو گئی ہے. یوں اس پہلو سے بھی عقیدہ ختم نبوت کے ہم نے پرخچے اڑا کے رکھ دیے.